علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جھارکھنڈ کی سرزمین ایک نیا اسلامک سینٹر کھلا اور اس کا نام توحید فاؤنڈیشن، اور یہ مدھو پور کی سرزمین رامپور کے اندر اس کی ابتدا الحمدللہ اب سے تقریباً 2 سال پہلے ہو چکی ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو جس چیز کی میں نصیحت کروں گا وہ ہے ہمارے گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور ان کا حل۔ ویسے تو اختلاف یہ اللہ رب العالمین نے اس امت میں کچھ لوگوں کے درمیان رکھے، لیکن علم کے درمیان اختلاف جائز اور درست ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اے نبی، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام کے تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے گھروں کے درمیان، ہمارے گھروں کے اندر جو اختلاف ہوتے ہیں وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، اور ان اختلاف کی میاں بیوی کے درمیان جب اختلاف ہو جاتے ہیں تو ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں شیشے کی طرح، معلوم ہے۔ تو اس اختلاف کو روکنے کے لیے ہم کون کون سی چیزوں کا استعمال کریں، کون سا طریقہ اپنائیں جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہمارے گھروں سے دور ہو جائیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں اس کی مین وجہ ہمارے گھروں میں شیطان کی آمد برقرار رہتی ہے، اور جس گھر کے اندر شیطان رہے گا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب شیطان کا بڑا والا جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے، ان کا سردار ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے شام میں کہ تم نے کون سا کام کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑایا، جھگڑایا اور ان کے درمیان اختلاف پیدا کیے، تو سردار بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ، اس سے پتہ چلا کہ گھروں کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہوا کرتا ہے، اس کی مین وجہ شیطان ہے۔ تو آئیے ہم شیطان کو کیسے بھگائیں گے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں جب شوہر گھروں کے اندر داخل ہو، گھر کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرے۔ سلام کرنے کے بعد اگر اس کو میسر ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے، اور روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گھر کے اندر، سورہ بقرہ کی روزانہ گھر کے اندر تلاوت کی جائے۔ جیسے کہ ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان راہ فرار اختیار کر لیتا ہے، بھاگ جایا کرتا ہے، اس گھر کے اندر شیطان نہیں ٹکتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان کو بھگانے کا ایک بہترین وظیفہ، ایک بہترین طریقہ، ایک بہترین دوا بتلائی ہے۔ اگر ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، ہماری بیوی یا ہم جو شوہر ہوا کرتا ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں صبح کے وقت یا جس وقت میسر ہو، جس وقت ٹائم ہو، تو انشاءاللہ ان کے درمیان شیطان بھاگ جائے گا، ان کے درمیان سے شیطان دور ہو جائے گا، پھر واپس نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ یہ لوگ اختلاف سے بچ سکتے ہیں۔ سمجھے؟ یہ لوگ اختلاف سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، ہمیں اپنے گھروں کے اندر تصویر نہیں لانی۔ آپ کو معلوم ہے جس گھر کے اندر تصویر ہوا کرتی ہے اس گھر کے اندر شیطان ہوا کرتا ہے، اور جس گھر کے اندر تصویر ہو اس کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے۔ تو جس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہ آئے، جس گھر کے اندر رحمت کے فرشتوں کا نزول نہ ہو، تو پتہ ہے آپ کو اس گھر کے اندر شیطان ضرور داخل ہوگا، اور جب شیطان داخل ہوگا
تصویر کا فائدہ ہوا کہ نقصان؟ ناظرین اکرام، تصویر کا فائدہ کہ نقصان؟ نقصان، جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ جس گھر کے اندر تصویر موجود اس گھر کے اندر شیطان رہا کرتا ہے، رحمتوں کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری ایک اور چیز، جس گھر کے اندر کتا وغیرہ رہے، اندر کتا رہے اور اس کو باہر نہ نکالا جائے، اس کے رہنے کی جگہ گھروں کے اندر بنائی جائے، باہر نہ بنائی جائے، تو آپ کو معلوم ہے جس گھر کے اندر کتا رہا کرتا ہے اس گھر کے اندر شیطان رہتا ہے، فرشتوں کا نزول، فرشتے، رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ تو جب کتا ہمارے گھر میں رہے گا تو شیطان رہے گا، رحمتوں کے فرشتے نہیں آئیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے، تو ہمارے گھر کے اندر اختلاف پیدا ہوں گے، ہمارے گھر کے اندر اختلاف پیدا ہوں گی۔ ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر شک نہ کریں، شک۔ اور معلوم ہے اگر شوہر اپنی بیوی پر یا کسی کی دوسرے کی بتائی ہوئی چیز پر اس نے سنا کہ آپ کی بیوی ایسی ایسی فلاں کے ساتھ اس کا یہ چل رہا ہے، یا فلاں کے گھر وہ جاتی ہے ایسا ایسا کرتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے آپ کو فوراً اس کی بات کو نہیں ماننا ہے، ورنہ آپ کے درمیان کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، رشتہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں پچھتاؤ گے، بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بیوی دور ہو جائے گی، آپ طلاق دے دیں گے، طلاق دینے کے بعد گھر بکھر جائے گا، گھر بکھر جائے گا، بیوی جو بچے ہوں گے وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کے گھر بکھرنے کی اور اختلاف کی بہت بڑی اور بہت بری چیز ہے۔ ہمیں اپنی بیوی پر شک نہیں کرنا، کسی کی جھوٹی باتوں میں آنے کے بعد اس پر فوراً نہیں مان لینا، بلکہ اس کی تحقیق کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے۔ ہمیں چاہیے، کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے شیطان کو بھگائیں تاکہ ہمارے گھروں سے اختلاف ختم ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان محبت، الفت، انسیت پیدا ہو جائے، مودت پیدا ہو جائے۔ اور معلوم ہے جب میاں بیوی ملیں گے، محبت، الفت ان کے پاس ہوگی، ان کے تئیں، ایک دوسرے کے تئیں ان کے دلوں کے اندر اچھی طریقے سے محبت ہوگی، تو اختلاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے ناظرین کرام یہی دعا کریں گے، اللہ رب العالمین تو ہمارے گھروں کو جوڑ دے، اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے درمیان، ہمارے گھروں میں جو میاں بیوی، جن بھی میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو چکا ہے، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، اللہ رب العالمین ان کے درمیان سے تو شیطان کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح معنوں میں اختلاف جیسی بری قبیح چیز سے بچا لے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔